बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं JM जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A to Z। नाजरीन, आइए आज बात करते हैं दुनिया के अजूबों की कि जिन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये अजूबे इंसानी तख्लीक़ात या इंसानी तामीरात नहीं बल्कि किसी दूसरी मखलूक ने ये अजूबे तामीर व तख्लीक किए हैं। ये हैरान कुन है कि इनमें से कुछ अजूबे आज भी दुनिया में इसी तरह या किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं या फिर ये उसी शक्ल में मौजूद हैं कि जैसा कि तामीर के वक्त ये दुनिया के सामने आए थे। हालांकि इनकी तामीर और आज के वक्त में सदियों का फ़र्क है, लेकिन इनमें से बेशतर अजूबे आज भी किसी न किसी शक्ल में कायम व दायम हैं और तमाम दुनिया के लोगों के लिए कुदरत की लातादाद निशानियों में से एक हैं। ये अजायबात अस खुद दुनिया के तमाम इंसानों को गौर व फिक्र की दावत देते हैं, लेकिन इंसान चूँकि बुनियादी तौर पर नाशुक्रा है और इंसानों की आबादी का बेशतर हिस्सा गौर व फिक्र को इल्लत समझता है, लिहाजा दुनिया में बहुत कम लोग तफक्कुर करते दिखाई देते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इंसान को इस बात का हुक्म दिया है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद अल्लाह ताला की निशानियों पर तफक्कुर करो, लेकिन उसके बावजूद हम गौर नहीं करते। जी नाज़रीन, ज़माना कदीम की 7 अजीम तामीराती शाहकारों को 7 अजायबात आलम भी कहा जाता है। ताहम जदीद दौर के अजायबात भी इसी दुनिया में मौजूद हैं। कदीम दौर के अजायबात की ये फ़हरिस्त 204 से 305 कबल मसीह के दौरान तरतीब दी गई। ताहम मज़कूरा फ़हरिस्त ज़माने की दस्त व बुर्द की नज़र हो गई। इन 7 अजायबात का ज़िक्र 140 कबल मसीह की एक नज़म में भी मिलता है। इनमें एहराम मिस्र तो अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद हैं, जबकि बाकी ज़िलज़लों, तूफ़ानों और आतिशज़दगी जैसी कुदरती आफात की नज़र हो गए। तो सबसे पहले बात करते हैं हरम खुफो या एहराम मिस्र की। ये एहराम मिस्र दुनिया में हैरत अंगेज़ तामीरात का बेहतरीन नमूना है। मिस्र तर्ज तामीर का हरम खुफू, जिसे गज़ा का अजीम हरम या एहराम मिस्र भी कहा जाता है, ये उस जादुई मिस्र पर मुबनी है कि जिसके अंदर कोई भी चीज़ बोसीदा नहीं होती, यहाँ तक कि इनमें रखी हुई हुनूद शुदा मैयतें भी मौजूद हैं। यह हरम गज़ा के 3 बड़े एहराम में से सबसे कदीम और बड़ा है। ये मिस्र के शहर गज़ा में वाक़या है, जिसकी निस्बत से उसे गज़ा का अजीम हरम कहते हैं। माहिरीन मसरियात के मुताबिक ये हरम 2560 साल कबल मसीह में खोफू फ़िरौन के मकबरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इसकी बुलंदी 146.5 मीटर यानी 481 फिट है। 3800 साल तक इस अजीम हरम का शुमार इंसानी हाथ की बनाई हुई सबसे ऊंची तामीर में होता था। कुछ लोगों के ख्याल में खोफू बादशाह के वज़ीर हिम्योनो उसका मेमार था। एहराम मिस्र की तामीर में इस्तेमाल होने वाले इंतहाई वज़नी है। एहराम मिस्र की इस कदीम तरीन तामीर को देख कर ये सवाल हर इंसान के दिल व दिमाग में पैदा होता है कि पहाड़ों के इन बड़े बड़े तोदों को तराश खराश के किस तरह बग़ैर किसी मशीनरी के इतने ऊपर ले जाया गया होगा और इनको एहराम मिस्र में लगाने के लिए मशीनरी के बग़ैर कितने इंसानों को इस्तेमाल किया गया होगा। और सबसे बड़ा और अहम तरीन सवाल यह है कि क्या हज़ारों लोग एक वक्त में किसी एक पत्थर को उठा सकते हैं, क्योंकि इतने सारे इंसानों के लिए भी एक वक्त में इतने भारी पत्थर को उठाना बल्कि ऊंचाई पर ले जाना तकरीबन नामुमकिन है। तो फिर इस पर यह सवाल ज़हनों में आता है कि बग़ैर किसी मशीनरी के अगर इतने भारी भरकम पत्थर एहराम मिस्र की इस तामीर के इस्तेमाल में लगे तो फिर किस मखलूक ने ये पत्थर नहायत खूबसूरती से इतनी बुलंदी पर जाकर फिट किए। जी नाज़रीन, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन भी दुनिया की उन अजीब व गरीब तामीरात में से एक है जिसे देखकर अकल दंग रह जाती है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन को बाबुल के मौलिक बागात भी कहते हैं। एहराम मिस्र दुनिया का पहले नंबर का अजूबा है, जबकि हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन या बाबुल के मौलिक बागात दूसरे नंबर का अजूबा शुमार होता है। ये वो वाहिद अजूबा है जिसका असल मकाम अभी तक मालूम नहीं हो सका। 6ठी सदी कबल मसीह में
بنو قد نظر یا بخت نظر کے عہد میں بابل یعنی عراق میں کلدانی سلطنت کا احیا ہوا تو اس نے اپنی ملکہ شاہ بانو کے لیے یہ عظیم الشان باغات تعمیر کرائے جس نے اپنے وطن کے سبزہ زار اور حسین وادیاں کھو دی تھیں۔ بابل عراق شہر میں واقع تھے جو شاہی باغ کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ ان باغات کی اونچائی 80 فٹ تھی۔ یہ حقیقت ملک نہ تھے تاہم نظر ضرور آتے تھے۔ یہ باغات پانی میں تیرتے اور جھولتے نظر آتے ہیں اور یہی ان باغات کی حیران و پریشان کر دینے والی خوبی ہے۔ دنیا آج تک یہ سوچ کر حیران ہے کہ یہ باغ کس طرح تعمیر کیے گئے ہوں گے کہ یہ پانی میں جھولتے اور تیرتے نظر آتے ہیں۔ جی ناظرین، ہینگنگ گارڈن آف بیبلون کے بعد روڈز کا مجسمہ بھی دنیا کے لیے حیرانی اور تفکر میں اضافے کا سبب ہے۔ روڈز کا مجسمہ یونانی دیو مالا کے ایک سورج دیوتا کا مجسمہ ہے جسے کولوسس آف روڈز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مجسمہ روڈز شہر میں واقع ہے۔ اس کا شمار قدیم دنیا کے 7 عجائبات عالم میں کیا جاتا ہے۔ مجسمے کی بلندی 30 میٹر یعنی 98 فٹ تھی۔ یہ مجسمہ اب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں تاہم اس کے نشانات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اسی کی طرز پر بیبلونس کا عظیم مجسمہ کئی مجسمہ سازوں نے بنایا، لیکن تاریخ دانوں اور ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اس نئی تعمیر میں وہ بات نہیں جو اصل مجسمے میں تھی۔ یہ قبل از مسیح سے صدیوں پہلے کی تعمیر ہے اور یہاں پھر وہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ اس وقت جب آج کل کی طرح کی جدید مشینری دستیاب ہی نہیں تھی، اس وقت اتنا بلند قامت مجسمہ کیسے تعمیر کیا گیا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس مجسمے کی تراش خراش کیسے کی گئی ہوگی اور کس طرح اس کی نوک پلک درست کی گئی ہوگی۔ اسی مجسمے کے باعث مغرب اور یونان میں مجسمہ سازی کے فن کو عروج ملا، جس میں سب سے زیادہ شہرت اٹلی نے نشاط ثانیہ کے دور میں پائی۔ جی ناظرین، جس طرح روڈز کا مجسمہ اپنی ہی نوعیت کی ایک الگ شاہکار تخلیق ہے، اسی طرح زیوس کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ اولمپیا میں واقع ہے جس کی اونچائی 42 فٹ ہے۔ یہ مجسمہ زیوس کی بیٹھی ہوئی شکل کا ہے۔ اس کو یونانی سنگ تراش فیڈیاس نے 435 قبل مسیح میں بنوایا۔ اس مجسمے کی تیاری میں ہاتھی کے دانت، سونے کی تختیاں اور قیمتی پتھر بھی استعمال کیے گئے۔ یہ مجسمہ یونانی دیوتا زیوس کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کو 5ویں صدی قبل مسیح تک قدیم دنیا کے 7 عجائبات عالم میں ایک تصور کیا جاتا تھا۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں یہ نابود ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اولمپس پہاڑی پر فیڈیاس نے زیوس سے ملاقات کی، جس سے متاثر ہو کر فیڈیاس نے یہ مجسمہ بنوایا۔ اس کے علاوہ دنیا کے 7 عجوبات میں اسکندریہ کا روشن مینار بھی شامل ہے۔ فاروس ہجری میسنری طرز تعمیر کا یہ لائٹ ہاؤس اسکندریہ یعنی مصر میں واقع ہے، جسے فاروس آف الیگزینڈریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر ٹولیمی سلطنت کے دور میں 247 تا 280 قبل مسیح میں کی گئی۔ اس کی بلندی 393 سے 450 قدم تھی۔ واضح رہے کہ ایک قدم تقریباً 2 فٹ کے قریب تصور کیا جاتا ہے۔ آج تک یہ مانا جاتا ہے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے بلند ترین تعمیر ہے۔ اس کا شمار قدیم دنیا کے عجائبات عالم میں ہوتا ہے۔ 3 بڑے زلزلوں کی وجہ سے تباہ شدہ یہ مینار اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے، تاہم اس کی باقیات موجود ہیں۔ واضح رہے کہ مصر کی قدیم پہچان اسکندریہ کا یہ لائٹ ہاؤس بھی ہے۔ جی ناظرین، اس کے علاوہ قدیم تعمیراتی عجائبات میں موسولس کا مزار بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کا یہ تعمیراتی عجوبہ موسولس کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی تعمیر 350 تا 353 قبل مسیح میں قدیم یونانی شہر ہولی کارناس، جو اب ترکی کا ہومدروم ہے، کے پاس ہوئی۔ اس کی تعمیر اشیمانند سلطنت کے دوران ہوئی، جو قدیم یونانی طرز کی ہے۔ یہ مزار تقریباً 45 میٹر اونچا اور چاروں طرف نقوش اور یونانی طرز تعمیر سے بھرا ہوا ہے۔ اس کو قدیم دنیا کے 7 عجائبات عالم میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ یہ 12 تا 15 صدی عیسوی میں زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا۔ اس مزار کی تعمیر نو کا ایک نمونہ استنبول میں بھی موجود ہے۔ علاوہ ازیں قدیم تعمیراتی عجائب میں یونانی دیوی کا مجسمہ بھی شامل ہے۔ یہ ایک یونانی دیوی آرتیمس کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ اس کی حیران کن طرز تعمیر کو بھی دنیا کے 7
عجائبات عالم میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ یونانی دیوی آرٹیمس کی یادگار ہے۔ اس کی طرز تعمیر میں یونانی رنگ نمایاں ہے۔ یونانی دیومالا میں شکار کی دیوی آرتمیس اپنی تیر اندازی کی وجہ سے مشہور تھی، جو زیوس اور لیٹو کی بیٹی اور اپولو کی جڑواں بہن تھی۔ اسے دوشیزگی و پاکیزگی کی علامت بھی مانا جاتا ہے۔ اس نے اپنے والد زیوس سے درخواست کی کہ اسے لافانی دوشیزگی عطا کرے۔ جدید فن پاروں میں اس دیوی کو تیر سے کتے کا شکار کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے، تاہم ان کا مقدس جانور ہرن تھا۔ جی ناظرین، اس کے علاوہ دیوار چین بھی دنیا کے عجائبات میں شامل ہے۔ اس دیوار کی تعمیر 200 قبل مسیح میں کی گئی۔ قدیم تعمیرات میں دیوار چین بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس دیوار کی لمبائی اور اونچائی دیکھ کر بھی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یسوع مسیح کے دور سے 200 سال قبل اس دیوار کی تعمیر کرائی گئی تاکہ تاتاریوں اور دیگر قبائل کے حملوں سے چینیوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس دیوار کی لمبائی 13,170 میل ہے، جبکہ اس کی اونچائی بعض مقامات پر 30 فٹ یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ دیوار چین کے علاوہ بھارت کے شہر آگرہ میں موجود تاج محل بھی دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔ مغل بادشاہ شاہجہاں کی جانب سے اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے 23 سال کے عرصے میں تعمیر کی جانے والی یہ یادگار عمارت سفید سنگ مرمر کے خوبصورت امتزاج سے تیار کی گئی، جبکہ اگر آپ کو وہاں پورا دن گزارنے کا موقع ملے تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ دن بھر میں سورج و چاند کے ابھرنے و طلوع ہونے کے موقع پر کس طرح تاج محل رنگ بدلتا ہے۔ خاص طور پر پورے چاند کی رات پر تو یہ نور میں نہایا ہوا محسوس ہوتا ہے، جبکہ تاج محل کے کئی درجن دروازوں کو بھول بھلائیاں بھی کہا جاتا ہے، یعنی عام انسان ایک دروازے سے داخل ہو کر کس دروازے سے باہر نکلے گا اسے کبھی پتہ نہیں چلتا۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں بے شمار عجائبات موجود ہیں جنہیں انسانوں نے تخلیق کیا، لیکن ان عجائبات کی تعمیر یا تراش خراش دیکھ کر عقل و ذہن کچھ اور ہی گمان کر سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔